یہ پارٹی بنانے کے بعد آپ کو سلام کرنا ہے یا سیلوٹ کرنا ہے؟ جو پارٹی بنائی ہے تو آپ کو اس کے لیے گو ہیڈ ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ روکا ہے اب تک، نہ ہماری مدد کری ہے، نہ ہم نے ان سے مدد مانگی ہے۔ ان فیوچر کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی؟ ابھی تو گاؤں بسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا فیوریٹ آج بھی جنرل فیض جو ہیں وہ ان کی کے پی گورنمنٹ کے بڑے سینئر ایڈوائزر ہیں۔ اگر وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیض حمید اس وقت جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہیں؟ میرے خیال سے وہ ان کی بہت زیادہ دوستی تو نہیں ہے۔ خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ خان صاحب کی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، شاید 2/3 بھی ہو، لیکن مسلم لیگ کی 25-26 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھی۔ نومبر میں ایک دن مجھے باجوہ صاحب کا فون آیا کہ یار میں تمہارا اور عباسی صاحب کا کھانا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جس دن رات کو کھانا تھا اس دن فیض صاحب آئے، ہم کو بٹھا کے گاڑی میں پھر وہ لے گئے، خود ہی گاڑی چلا رہے تھے باجوہ صاحب کے گھر پہ، ہم نے کھانا کھایا تھا۔ سیاسی گفتگو ہو رہی تھی، شاہد بھائی باجوہ صاحب کو کونے پہ لے کے چلے گئے، کچھ کان میں ان سے کہا، اور تو میں کہ سر آپ نے کیا کہا باجوہ صاحب سے؟ میں کہہ رہا تھا باجوہ صاحب کو کہ اگر عمران ایکسٹینشن بھی دے گا تو لینا نہیں، پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں اور آپ کے ریپوٹیشن کے لیے بھی اچھا نہیں۔ خیر اس کے کوشر سے بعد ہم تینوں جیل چلے گئے تھے۔ کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آپ لوگوں کو جیل میں ڈالا، باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو پھر آپ تو کھانا کھا رہے ہیں سر، پھر اس کے بعد جیل بھی جا رہے ہیں۔ 6 مہینے بعد عمران خان نے جب جیل میں ڈالا تو باجوہ منع تو نہیں کرے گا نا، ابھی تو ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی تھی پہلی۔ یہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، نون لیگ کی سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو دی گئیں، تو آپ اس سب کا الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں، مگر اس کے بعد جسٹ ایک کال آتی ہے کہ آپ لوگ کھانے پہ آ جائیں تو آپ لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو سر تھوڑا عجیب نہیں؟ مطلب ایک تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا نہیں، بالکل عجیب نہیں۔ سندھ میں گورنر کی پوسٹ ویکنٹ تھی، آپ بھی گورنر بننا چاہتے تھے، تو آپ نے کئی بار ان سے رابطہ بھی کیا، مگر اسحاق ڈار نے جو ہے وہ محمد زبیر کی طرف اپنا وزن ڈالا، تو کیا یہ بھی ایک ناراضگی کی وجہ ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات درست ہے کہ ایک دن میں نے ڈار صاحب سے کہا تھا، ہم لوگ جہاز میں کراچی آ رہے تھے، کہ یار مجھے گورنر بننا ہے۔ پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو تھے، خواجہ آصف، حسن اقبال، شاہد عباسی، ان سب نے میاں صاحب کو یہ کہا تھا کہ مفتاح کو بنائیں۔ کہتے ہیں جس ملک کی سیاست میں استحکام نہ ہو اس ملک کی معیشت میں بھی استحکام نہیں آتا۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں سیاست ہو یا معیشت، دونوں کا حال برا ہے۔ میرے آج کے مہمان کا تعلق بھی ان دونوں سے ہے، وہ سیاست دان بھی ہیں اور معیشت دان بھی۔ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا، اور سٹارٹ میں آپ کو بہت مبارکباد نئی پارٹی کے لیے، عوام پاکستان کے لیے، اور بیسٹ وشز۔ اینڈ آن اے لائٹر نوٹ سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ پارٹی بنانے کے بعد آپ کو سلام کرنا ہے یا سیلوٹ کرنا ہے؟ اس میں کوئی لائٹر نوٹ نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل سلام ہم کریں گے، آپ وعلیکم السلام کہہ دیجیے گا۔ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بنی ہوئی پارٹی، تو دیکھیں الیکشن سے پہلے کچھ پارٹیاں بنائی گئی تھیں، سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم الیکشن سے پہلے تو نہیں آئے، ہم تو آج آئیں کہ جب الیکشن 4 سال بعد ہوتے ہیں اور 4.5 سال بعد جب بھی، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو 1-1.5 سال تو پارٹی کو بنانے میں لگے گا، آرگنائز کرنے میں لگے گا، اور ہم نے نہ کسی سے مدد مانگی ہے، نہ کسی نے مدد کی ہے، نہ راستہ روکا ہے فار دیٹ میٹر۔ سو اچھا سر، آپ نے یہ جو پارٹی بنائی ہے تو آپ کو اس کے لیے گو ہیڈ ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ سر اسٹیبلشمنٹ سے گو ہیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم اگر 3 آدمی بیٹھتے ہیں تو پارٹی بن گئی۔ آپ چاہیں تو اس کو رجسٹر کرائیں، جو ہم نے کر لی، یہ کرنے کے لیے اپلیکیشن کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے آئین کے حد میں رہنا چاہیے۔ جو پارٹیاں ہیں پاکستان میں وہ کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے گئی ہیں، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی ہے تو انہوں نے قوم کا باپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی ہے، ان کے خلاف کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو میر جعفر بھی قرار دیا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں روک سکتے سیاست میں مداخلت کرنے سے، لیکن ہم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں نا ان کی مدد مانگنے سے۔ تو ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی ہے، نہ کسی سے اجازت مانگی ہے۔ ہم نے جو ہمارا آئینی حق ہے وہ کیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ روکا ہے اب تک، نہ ہماری مدد کری ہے، نہ ہم نے ان سے مدد مانگی ہے۔ مگر مفتاح صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یا ان کے آشیواد کے بغیر کوئی سیاسی جماعت ترقی نہیں کر سکتی؟ چاہے آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی، پھر وہ بنے۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی مثال ہے۔ تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آپ کامیابی حاصل کریں؟ ہم امید کر سکتے ہیں نا، توقع نہیں کر رہے، امید کر رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ میں اور شاہد صاحب تھے مثال کے طور پہ، اسٹیبلشمنٹ تو وہاں پہ تھی نا۔ آج ہم دونوں وزیر تو ہو سکتے تھے نا، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے ہم کو وزارت ملنے کی۔ ہم نے وہ سب دیکھ لیا ہے، ہم نے وزارتوں کو، حکومت کو، طاقت کو
بڑا قریب سے دیکھا ہے، تو ہم تو وہ چیز چھوڑ کے آئے ہیں. ہم اس پہ بہت خوش ہوں گے کہ اگر ہماری پارٹی پاپولر ہو جائے، لیکن ہم اس پہ بھی مطمئن ہوں گے کہ ہم نے بات حق اور سچ کی ہے، اور اگر نہیں آتے پاور میں تو نہ آئیں، لیکن آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی اس سے نہیں آئیں گے. کیا امید رکھیں اگلے الیکشن میں کتنے امیدوار کھڑے کریں گے آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب الیکشن ہوتے ہیں. اگر 1 سال کے اندر ہو گئے تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم کو 1-2 سال مل جاتے ہیں، پارٹی کو گلگت سے لے کے کراچی تک آرگنائز کرنا ہے، چپے چپے میں آرگنائز کرنا ہے، تو اس میں وقت لگتا ہے. ہمارے پاس لائک آئی سیڈ آج کہ کوئی غیبی مدد نہیں ہے، تو جو وسائل ہیں اس وسائل کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر پارٹی کو آرگنائز کرنے میں وقت لگے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال پورے کرے گی یہ والی اسمبلی؟ کب لگ رہے ہیں آپ کو الیکشن؟ آپ کا بھی تو کوئی اندازہ ہوگا. میرا نہیں ہے اندازہ، سچی بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت 5 سال لاسٹ کرے. مجھے سچ مچ اندازہ نہیں ہے کہ کتنے. مجھے 5 سال تو یہ حکومت نظر نہیں آتی ہے. اسمبلی چلے یا نہ چلے، یہ حکومت نظر نہیں آتی. اور ابھی تو دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر وہ ٹرائبنل بنے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجیٹمیٹ تو نہیں ہے نا. اور یہ نہ صرف لیجیٹمیٹ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ 47 کی پیدائش ہے، فارم 47 کی. ٹھیک ہے. تو یہ حکومت کتنا عرصہ تک چل سکتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا سیاسی حریف اصل میں ہے کون؟ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ٹف ٹائم آپ کو کس کی طرف سے ملے گا؟ کس کو ٹارگٹ کریں گے آپ؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے 40% پاکستانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو سر آپ پہلے ہی بیک فٹ پہ آ گئے اپنی نہیں، جماعت کو لے کے. پی ٹی آئی کی جو برتری آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، برتری نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ 40% لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، 20% لوگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، 15% لوگ شاید پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں، تو 75% یہ ہو گئے. 25% پاکستانی ہیں جو کہ پھر کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، یا کوئی مذہبی پارٹی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، ٹی ایل پی ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، کوئی ریجنل پارٹیز ہو گئی، ایم کیو ایم کو 1-8% کرتا ہوگا، کوئی اے این پی ہو گئی. تو ہم تو سب لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. ابھی جو ہم نے ایک سوال پوچھا، اب جو ممبرشپ بنتی ہے، ہمارا ایک فارم ہے جس پہ لوگ آ کے ویب سائٹ پہ آتے ہیں awampakistan.org پہ .org پہ، تو اس سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پچھلا الیکشن میں کس کو ووٹ دیا تھا. تو اکثر لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نون کا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ ادرس بھی کہتے ہیں. تو مطلب ہمارا کوئی حریف نہیں ہے، ہم اپنی ایک بات رکھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے، ان کی بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں، پھر عوام کی جو مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے. سر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ایکس پارٹی سے نکل کر جن بھی لوگوں نے پارٹی بنائی، کوئی اچھی مثال نہیں ملتی ان کی. چاہے آپ ایم کیو ایم حقیقی کو دیکھ لیں، چاہے آپ پی ایس پی کو دیکھ لیں، کاف لیگ کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے. ابھی پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے تھے، انہوں نے پارٹیاں بنائی تھی الگ الگ، ان کا حال آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے ان میں اور ہم میں؟ دیکھیں پارٹی، میں تو آن گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. اب ریئلٹی نہیں اس طرح ہے نا، کیونکہ جو پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا، پی ایس پی کا آپ نے ذکر کیا، پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز خٹک صاحب کی آپ نے ذکر کیا، یہ جو آئی پی پی کی ذکر کیا، یہ پارٹیاں تو بنوائی گئی تھیں. ایون کیو لیگ جو تھی وہ نون لیگ کے، وہ مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کے بعد نون لیگ سے بنائی گئی تھی. ہم نے تو کبھی بھی اس طرح کا حرکت نہیں کی ہے، اور نہ ہماری کوئی ناراضگی ہے، نہ ہم کوئی ان کی کسی کے ووٹ توڑنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم نے کسی کا نام بھی وہ رکھا ہے. ہم تو اپنے الگ ایک پارٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ایک مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس جگہ پہ آج آ گیا ہے، اگر یہاں سے پاکستان کا راستہ ہم نے نہیں بدلا تو ہم بہت بری طریقے سے بہت غلط جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اللہ معاف کرے، ایسی جگہ پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے ایز اے نیشن. آپ کے 9 کروڑ لوگ، 10 کروڑ لوگ تو آلریڈی خطے غربت کے نیچے، اور کیا کریں گے آپ؟ تو پاکستان کے اندر اگر آپ نے کوئی حادثے بچانے ہیں تو آپ کو پاکستان کا رخ چینج کرنا پڑے گا. اور اس لیے یہ ایز اے پاکستانی میری ذمہ داری ہے، شاہد عباسی کی ذمہ داری ہے، مہتاب عباسی کی ذمہ داری ہے، اور نان پولیٹیشنز جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، پیپل لائک ظفر مرزا، پیپل لائک طارق بنوری، پیپل لائک معیز جعفری، یہ اس لیے آئے کہ یہ بھی پریشان ہے کہ یار جس راستے پہ پاکستان جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب ہم کو بھی سیاست میں حصہ ڈالنا پڑے گا کہ راستہ ٹھیک کریں. تو ہم تو اس لیے آئے ہیں. اور لائک آئی سیڈ کہ ہم یہ تو گارنٹی بالکل نہیں کر رہے کہ ہم پاور میں آئیں گے، ہم صرف یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ کبھی 47 پہ نہیں آئیں گے، کبھی آر ٹی ایس پہ نہیں آئیں گے. لاسٹ ٹائم آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ نواز شریف اور نون لیگ سے اختلاف کی وجہ اصولوں پر سمجھوتا تھا غالباً. اب آپ نے پارٹی بنائی ہے، اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے یقیناً بنائی ہے،
تو سر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اصولوں پر سیاست کرتے رہے ہیں ان کی بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے. آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ نواب زادہ نصر اللہ خان کو دیکھ لیں، اصغر خان کو دیکھ لیں، ان کا بھی کوئی اچھا تو انجام نہیں ہوا. تو پھر آپ کیسے پاکستان جیسے ملک میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، پاکستان کی ضرورت چینج ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ یہ اس وقت جہاں پہ پاکستان آ گیا ہے، ہم کو کام کرنا، محنت کرنا ضروری ہے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیس بہت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ویکیوم ہے سیاست میں آج، کہ بہت لوگ جو کہ دیگر پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ اپنی پارٹی سے بھی سیٹسفائی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑی بہت پولنگ کرواتا رہتا ہوں اور تھوڑا سا میں پبلک پلس کو ریڈ کرتا رہتا ہوں، تو کچھ آئیڈیا ہم کو بھی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے الیکشن سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی الیکشن میں، ٹھیک. تو نواب زادہ نصر اللہ خان کی آپ نے بات کی، تو میں ان کا یہ ایک آپ کو شعر سنا دیتا ہوں کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو یہ جو پاکستان کا جو حال ہوا ہے یہ صرف دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم کوشش کریں گے. ابھی کچھ دن پہلے زبیر صاحب نے انٹرویو دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی عدم اعتماد سے پہلے. تو آپ بھی ان دنوں نون لیگ کا حصہ تھے، آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ کیا کہیں گے، زبیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ زبیر صاحب جھوٹ بولیں گے تو صحیح ہوگی بات مجھے، لیکن اس کا علم نہیں ہے. تو سر زبیر صاحب کا کیا اختلاف ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے لیے بھی کوئی وہ زیادہ وہ نہیں دکھا رہے؟ چھوڑ چکے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جوائن کریں گے؟ وہ کر رہے ہیں جوائن آپ کو؟ میں فیصل بھائی، ہم نے آج تک کسی سے بھی کبھی کسی سیاسی لیڈر کو دعوت نہیں دی ہے ہمارے پارٹی میں آنے کی. ٹھیک ہے. اور کافی سیاسی لیڈران نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے. ہم نے غیر سیاسی لوگوں کو ضرور دعوت دی، اور اب تو غیر سیاسی لیڈروں نے بھی ہم سے، زیادہ تر جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ جو غیر سیاسی ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے بھی انہوں نے خود ہی کانٹیکٹ کیا ہے. اگر زبیر صاحب آنا چاہتے ہیں تو ہماری پارٹی میں تو صرف 2 ریکوائرمنٹ ہے کہ ماضی کوئی داغدار نہ ہو، کوئی کرپشن کا کوئی ایسی کوئی کسی کے اوپر دھبا نہ لگا ہوا ہو، اور تھوڑی کمپیٹنس ہونی چاہیے گورننس اینڈ پالیٹکس میں ٹو بیکم لیڈر آف دا پارٹی. لیٹس سے ووٹر تو خیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں انکلوڈنگ زبیر صاحب. چلے سر، آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بن گئی، سیٹیں بھی مل گئی نیشنل اسمبلی کی، ان فیوچر کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی؟ ابھی تو گاؤں بسا نہیں ہے ابھی کیا پتا یار، مطلب سوچ تو ہوگی، سوچ تو رکھا ہوگا. یہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. مطلب اگر میں سوچوں گا تو یہ سوچوں گا کہ میرے پاس 30 سیٹیں ہوں گی اور میں اتحاد کروں گا، یا یہ سوچوں گا کہ میرے پاس 180 سیٹیں ہوں گی اور میں خود حکومت بناؤں گا. کمال ہے یار، یہ تو نہیں سوچوں گا نا میں. سوچ تو میری یہ نہیں ہے نا. مگر سر دیکھیں نا، عمران خان کی تھاٹ میں کلیئرٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. باقی اب وہ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہ احتجاج کے معاملے میں تو ہے نا، صاحب کے دوپٹے پہنا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو گیا. ہاں تو ٹھیک ہے. تو یہ ویسے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا اتحاد تو ہوا ہے بلوچستان کے اندر. چلیں وہ کیا نہیں مطلب کہہ لوں کیا، مطلب اتحاد نہیں تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں. عمران خان صاحب کا دیکھیں اوبویسلی فیوریٹ جو اتحادی ہے وہ تو پاکستان آرمی ہے، جس کے ساتھ وہ اتحاد پہلے بھی کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس سچویشن میں بھی یہ بات کر رہے ہیں؟ اس پہ کیا بحث ہے؟ جیل میں ہیں وہ، بالکل جیل میں ہے، نام لے کر وہ جو ہے وہ، بالکل. نواز شریف نے بھی یہ کیا تھا، نام لیے تھے نواز شریف نے گجرانوالہ کے اندر. وہ آج اتحاد ہے نا میاں صاحب کا. تو دیکھیں نا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو معاف بھی تو کر دیا، اب تو قدرے نرم گوشہ ہے، حکومت میں ہے. ہاں تو کل کو عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. اسٹیبلشمنٹ کی اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے بھائی 1990 کی دہائی میں 4 مرتبہ 2 مرتبہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہٹایا اور 2 مرتبہ نواز شریف کو ہٹایا. یہی ہٹاتے تھے، یہی لاتے تھے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو یہ تو دوستیاں اور فاصلے تو ہوتے رہتے ہیں. مگر سب میاں صاحب کے معاملے میں بھی معاملہ اتنی ایکسٹریم پر تو نہیں گیا تھا نا. تو اب تو مطلب وہ جیل میں ہیں، اس کے باوجود وہ بیان دے رہے ہیں. میاں صاحب بھی جیل میں تھے اور وہ بھی بیان دیتے تھے، تو دوستی ہو جاتی ہے. اور خان صاحب دیکھیں، جو ان کا ڈی این اے ہے، جو ان کا خمیر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے.
وہ تو کیوں نہ دیکھیں نا 2011 خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ بڑی جد و جہد کی اور کی، تو 1997 سے 2011 تک تو خان صاحب کا کوئی نام ہی نہیں تھا، کوئی سیاسی حقیقت نہیں تھی۔ 2002 کے اندر ایک میاں والی کی سیٹ تھی، وہ بھی مشرف صاحب کا تحفہ تھا، جیسے طاہر القادری صاحب کو مشرف صاحب کا تحفہ تھا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر پارٹی کے لیڈر کو ایک ایک سیٹ دیں گے۔ تو 2011 کے بعد جب عمران خان صاحب سیاسی حقیقت بنے تو اس میں تو جنرل شجاع پاشا صاحب کا، جنرل ظہیر الاسلام کا بڑا ہاتھ تھا، اس کے بعد جنرل فیض کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو یہ تو ڈی جی سی اور ڈی جی آئی سے تو ان کی پرانی رفاقتیں ہیں، مطلب ان کے پارٹی کے اندر ایک پوزیشن ہونی چاہیے۔ آج بھی جنرل فیض جو ہیں وہ ان کی کے پی گورنمنٹ کے بڑے سینئر ایڈوائزر ہیں۔ اچھا جی، تو خان صاحب خان صاحب کی جو ناراضگی ہے فوج سے، وہ دیکھیں کیا ہے۔ خان صاحب نے باجوہ صاحب کو لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کری تھی 1 مہینے پہلے، وائس اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خان صاحب خود فرما چکے ہیں اور اسد عمر بھی کہہ چکے ہیں، رائٹ۔ تو خان صاحب اگر اتنے باجوہ صاحب کے خلاف تھے، اور باجوہ صاحب اگر میر جعفر تھے، تو میر جعفر کو یا میر صادق کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف لائف ٹائم بنائیں گے؟ یہ خان صاحب نے 1 مہینے پہلے کیا ہے، وہ ڈیل نہیں ہو سکی ان کی، وہ خان صاحب کی حکومت نہیں بچی۔ اب وہ سارا غصہ باجوہ صاحب کے اوپر اتارتے ہیں۔ پھر جنرل عاصم نے بھی ان کو واپس نہیں وہ اڈاپٹ کیا، تو اب جنرل عاصم کے اوپر چلے گئے۔ لیکن ان کی امید تو یہی ہے نا کہ مجھے پھر آ کے بچا لیں گے۔ اس میں کوئی بحث نہیں کہ خان صاحب، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن خان صاحب تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات ایکسٹینشن کی آفر تھی، تو یہی زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بھی بات ہوئی تھی ملاقات کے اوپر، تو ایسا کیا ہوا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ اس طرف نہیں گئے، اس طرف آ گئے؟ باجوہ صاحب کا ذہن تو میں نہیں جانتا ہوں، وہ تو باجوہ صاحب ہی جانتے ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کی آفر تھی، خان صاحب نے خود فرمایا ہے، ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا تو بہت ہی زیادہ وہ تھا۔ اچھا جی، تو اچھا ابھی آپ نے کہا کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ کے پی کے حکومت میں بھی غیر اعلانیہ ایڈوائزر کہہ لیں آپ ان کو کر رہے ہیں، کاؤنسلر ہے، کاؤنسلیاری، ٹھیک ہے، مگر سر ہم جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے رویے سے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ خوش نظر نہیں آتی، تو اگر وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ ان کے ایڈوائزر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیض حمید اس وقت جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی ان کی بہت زیادہ دوستی تو نہیں ہے کرنٹ اسٹیبلشمنٹ سے، اور میں نے تو یہی سنا ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی وغیرہ ہوتی ہے اس میں فیض حمید صاحب کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ دیٹس، اور یہ بات جو ہے یہ تو ایک جگہ سے نہیں سنی، میں نے کئی جگہوں سے سنی ہے۔ آپ جب وزیر خزانہ تھے، نون لیگ میں بڑے عہدے پر تھے، تو آپ کی کبھی ملاقات رہی ہے فیض حمید سے؟ نہیں، اس زمانے میں نہیں رہی، میں الیکشنز کے بعد، ہارنے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، ایک ہی مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے فیض۔ کون سے الیکشن ہارنے کے بعد؟ یہ جو 18 کے الیکشنز۔ اچھا، وہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیا ملاقات تھی؟ کوئی ایسا نہیں۔ نومبر میں ایک دن مجھے باجوہ صاحب کا فون آیا کہ یار میں تمہارا اور عباسی صاحب کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، تو عباسی صاحب کو لے کر تم آ جاؤ، تم کب آؤ گے اسلام آباد؟ تو میں نے کہا میں 2-3 دن میں آ رہا ہوں اسلام آباد۔ تو اس نے کہا یار تم لوگ آ جاؤ۔ پھر ان کا دوسری رات کو فون آیا کہ یار تم کہو تو خواجہ آصف کو ہی بلا لیں۔ میں نے کہا بالکل بلا لیں۔ پھر جس دن رات کو کھانا تھا اس دن انہوں نے کہا یار میں فیض کو بھیجوں گا، وہ تم کو پک کرے گا، کیونکہ عباسی صاحب کا وہ کھانا کرنا چاہتے تھے، وہ پرائم منسٹر تھے 3-4 مہینے پہلے تک۔ تو پھر میں عباسی صاحب کے گھر پہ تھا، فیض صاحب آئے، ہم کو بٹھا کے گاڑی میں پھر وہ لے گئے۔ فیض صاحب خود آئے؟ بھی فیض صاحب خود تشریف لائے تھے اور خود ہی گاڑی چلا رہے تھے، اور اب ہم کو لے کے چلے گئے باجوہ صاحب کے گھر پہ۔ تو خواجہ آصف الگ سے پہنچے تھے، تو میں خواجہ آصف اور نون کی طرف سے شاہد عباسی تھے، ہم 3 تھے، اور پرائم منسٹر، اور وہاں سے باجوہ صاحب تھے، باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے پی ایس تھے، اور فیض صاحب تھے۔ ہم نے کھانا کھایا ساتھ۔ صرف کھانا کھایا؟ کوئی نہیں، ظاہر ہے سارے وقت بات کرتے رہے، سیاسی گفتگو بھی؟ سیاسی گفتگو ہو رہی تھی۔ شاہد بھائی نے کہا باجوہ صاحب کو کہ جنرل فیض از دا موسٹ سکسیسفل مین ان پاکستان، ہی واز ایبل ٹو ڈیلیور اے پی ٹی آئی فار یو۔ باجوہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں، جو اس نے کیا ہے وہ الیکشن سے پہلے کیا، پری پول جو ریگنگ شیگنگ جو بھی ہوتی ہے، الیکشن کے دن کچھ نہیں کیا۔ ہم اس پہ تھوڑا سا ہنسے کہ آر ٹی ایس کیسے ہی بند ہو گیا تھا، اور پھر وہ مجھ سے کو تو کہہ رہا کہ یار تم آ جاؤ، مجھے باجوہ صاحب 1-2 مرتبہ کہا تھا کہ تم آ جاؤ پی ٹی آئی کی طرف۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مسئلہ اسد عمر کا نہیں ہے، مسئلہ عمران خان کا ہے،
جب تک عمران خان وہاں پہ رہے گا تو اس کو یہ کام صحیح نہیں آتا ہے. تو خیر وہ بس مطلب, لیکن وہ ایکچولی اٹ واز اے مور آف کوئی ڈیل, کوئی آفر یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ پرائم منسٹر, اصل میں وہ چھوٹی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ ایک کھانا کرنا چاہتے تھے شاہد صاحب کا, تو اس لیے انہوں نے ان کو بلایا تھا. تو خواجہ آصف کو بھی بلا لیا تھا اور مجھے بھی بلا لیا تھا. اس بات کا نواز شریف صاحب کو علم تھا, شہباز شریف صاحب کو؟ ہاں, سیکنڈ ڈے ہم نے جا کے بتا دیا تھا. سیکنڈ ڈے بتایا تھا؟ رات کو ملاقات ہوئی ہے, دوسرے دن میں شاہد ملا ہوں. تو شاہد بھائی تو چلے گئے تھے, تو مجھے شاہد بھائی نے کہا تھا کہ جا کے شہباز صاحب کو بتا دینا. ملنے کے بعد بتانا آپ کو لگتا ہے مناسب ہے پارٹی کے لیڈر کو؟ بتا دیا, کوئی چھپا کے تھوڑی کہے تھے یار, کوئی ضد بحث تو نہیں ہے, مطلب کوئی شرمندگی کی بات تو نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی وہ تو نہیں ہے. انہوں نے کھانے پہ بلایا, ہم چلے گئے, کھانا کھا کے آ گئے اور دوسرے دن بتا دیا. جب آپ نے بتایا تو کیا تھا؟ انہوں نے پوری بات سن لی, بس جو ہم نے بات کرنی. ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں. ویسے مفتاح صاحب میں سمجھ نہیں پا رہا, کوئی یہ حکومت ہماری گئے ہوئے 3 مہینے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, سوری پی ٹی آئی کی حکومت آئے ہوئے 3 مہینے, تو کوئی ابھی ہم لوگ جیل بھی نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. شہباز صاحب بھی باہر تھے, میں خواجہ آصف اور شاہد عباسی بھی باہر تھے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ بھی سناتا ہوں اس کے بارے میں. تو ابھی تو ہم جیل بھی نہیں گئے تھے, تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تھی, کوئی ڈیل نہیں تھی. خواجہ باجوہ صاحب سچ مچ جینوئنلی کھانا کرنا چاہتے. 1-2 مرتبہ مجھے پہلے وہ اظہار کر چکے تھے کہ تمہاری حکومت ختم ہوگی تو میں تمہارا کھانا کروں گا, شاہد کا آپ کو کھانا کروں گا. شاہد صاحب کو پسند کرتے تھے, لیکن پھر نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد یہ بلایا گیا. تو اب اس کے بعد جو اصل وہ انٹرسٹنگ بات ہے, اصل تو نہیں انٹرسٹنگ بات, کہ گو کہ میں اور شاہد بھائی فیض صاحب کے ساتھ گئے تھے اور خواجہ آصف والا گئے تھے. ہم واپسی کے اندر ایک ہی گاڑی میں خواجہ آصف اور شاہد بھائی ساتھ آئے تھے. تو خواجہ آصف اور میں گاڑی میں بیٹھ گئے, اور شاہد بھائی باجوہ صاحب کو کونے پہ لے کے چلے گئے, کچھ کان میں ان سے کہا اور برانڈے میں, اور پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے. تو میں کہا سر آپ نے کیا کہا باجوہ صاحب سے کان میں؟ تو بولا یار میں کہہ رہا تھا باجوہ صاحب کو کہ اگر عمران ایکسٹینشن بھی دے گا تو لینا نہیں, پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں اور آپ کے ریپوٹیشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے باجوہ صاحب تھوڑی اپنا فیصلہ بدلیں گے. وہ ایکسٹینشن لینے والا ہے تو لے لے گا, آپ کو بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی, مطلب آپ فضول مروائیں گے. خیر اس کے کچھ عرصے بعد ہم تینوں جیل چلے گئے تھے, لیکن ناٹ بیکاز آف دیٹ, بٹ اٹ واز جسٹ یو نو. سر اتنے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی, کھانا چل رہا ہے اور یہ, ہاں, تو سر اس کے بعد پھر آپ جیل کیوں چلے گئے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے, بلکہ سب کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے تو ہمارے ادارے تو نہیں کرتے, اتنے بڑے ناموں کے فیصلے. تو آپ لوگ پھر جیل چلے گئے. اس کے بعد پھر ہم نے لائن سے دیکھا کہ کافی لوگ آپ کے پارٹی کے جیل. دیکھیں نا, اب تو یہ پی ٹی آئی کے بھی ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کے آدمی تھے شہزاد اکبر, اس نے بھی کہا کہ کیس میں کوئی جان نہیں تھی. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میرا احسن اقبال اور شاہد عباسی کے کیس میں تو کوئی جان, سب پورے پاکستان کو پتہ ہے. مگر خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ شاہد عباسی جیل میں جائے گا, اور شاہد عباسی کو میں نے جیل میں ڈالا ہے. آپ نے کہا یہ بھی خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں نے شاہد عباسی کو جیل میں ڈالا ہے. اس وقت تک باجوہ صاحب کی پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی تھی جب ہم لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا. اچھا, کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آپ لوگوں کو جیل میں ڈالا, باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر آپ تو کھانا کھا رہے ہیں سر, پھر اس کے بعد جیل بھی جا رہے ہیں. جی, یہ کیا کہانی سر؟ ایک آدمی کھانے پہ بلا رہا ہے, آپ نے کھانا کھا لیا. 6 مہینے بعد عمران خان نے جب جیل میں ڈالا تو باجوہ منع تو نہیں کرے گا نا, ابھی تو ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی تھی پہلی. اچھا, ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی. آپ کی جو ہے اس دوران کچھ ملاقات میں کچھ باتیں ہوئی ہوں گی کہ عمران خان کی حکومت چلنے دینی ہے, کب تک چلنے دینی ہے, آپ لوگ ذرا ساتھ دیجیے. میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میں اور خواجہ صاحب اور شاہد بھائی گئے تھے, اور ہر مرتبہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ حکومت کی گرانے کی اور بیٹھانے کی بات نہیں کرتے. عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے تھے, تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ حکومت گرا دو یا نہیں گرا دو, ایسی کوئی بات نہیں تھی. سر مجھے تھوڑا سا عجیب اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ RTS بٹھایا گیا, چلیں آپ کی بات مان لی, نون لیگ کی سیٹیں چھین کے PTI کو دی گئیں, ان کا نمبر اتنا نہیں بنتا تھا, بڑھایا گیا. مگر اس کے بعد جسٹ ایک کال آتی ہے کہ آپ لوگ کھانے پہ آ جائیں, تو اور آپ اس سب کا الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں, جنرل فیض پہ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک کال آتی ہے اور آپ لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو سر تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ مطلب ایک تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نہیں, بالکل عجیب نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری شاہد عباسی کی 10 مہینے میں 14 نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں سے 13 میں موجود تھا.
اور باجوہ صاحب کو میں جانتا تھا سنس بیفور ہی واز چیف، سنس بیفور ہی واز آئی جی، ٹریننگ سے بھی پہلے جب یہ پنڈی کے کور کمانڈر تھے تب سے ان کو میں جانتا تھا۔ باجوہ صاحب کا جو سمدھی ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، جو آج صرف ڈیفینس سیکٹری ہے۔ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آر ٹی ایس بند ہوا تھا، آر ٹی ایس تو بند ہوا تھا نا۔ اب یہ آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی کتنی مدد کی گئی، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر یہاں پہ شیخ صلاح الدین کو ہروایا تھا، دیگر لوگوں کو ہروایا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عامر لیاقت کو جتوایا تھا فاروق ستار سے، اور پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں، فیصل واڈا کو جتوایا تھا، ہاں فیصل واڈا، اور کچھ سیٹیں پنجاب کے اندر ہوئی ہیں، بہت نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ آر ٹی ایس جو بند ہوا تھا اس میں کچھ 10-12 سیٹوں کا فرق تھا، یہ وہ والا فرق نہیں ہے جو 47 پہ ہوا ہے کہ 100 سیٹوں کا فرق نہیں ہے، مطلب 100 جو بھی تو خیر گراس وہ ہو گئی تھی۔ اور آر ٹی ایس فیض صاحب جو تھے نا وہ تو ماسٹر تھے کام کے، وہ آر ٹی ایس انہوں نے جب بند کیا اس سے پہلے ہم سب کے بشمول میرے ایجنٹس کو باہر نکال دیا تھا، ہمارے پورے پاکستان بھر میں مسلم لیگ کے نہیں بلکہ سب ایجنٹوں کو باہر نکال دیا تھا، پولنگ ایجنٹس کو، تو کبھی پتہ ہی نہیں چلی کسی کو کہ ایگزیکٹ ووٹ کتنے پڑے تھے، رائٹ۔ اس بار تو کیا ہوا کہ بھائی لوگوں نے نکلوایا نہیں لوگوں کو باہر، تو نب کو نمبر پتہ چل گئے، موبائل فون بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگوں نے پھر بھی تصویریں کھینچ لی جو بھی، اور ان کے پاس وہ ہوتے تھے ڈونگلز وغیرہ، تو اور یہ باتیں ٹی وی پہ آ گئیں، جیو پہ آ گئیں کہ ہر جگہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہا ہے 6% ووٹ کے بعد، 7% ووٹ کے بعد، تو مطلب اکراس پنجاب اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں، اکراس پاکستان لیڈ کر رہے ہیں، تو obviously then you will say کہ یار یہ تو آگے نکل ہی گئے نا، مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹسٹکلی ناٹ پاسبل ریلی۔ تو فیض صاحب نے بڑا اچھی طریقے سے کیا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ کو ایک ریزرویشنز ہوتی ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کہ مخالفت، اختلاف اور دشمنی میں فرق ہے۔ اب بہت لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، دیکھیں میں اگر کبھی بھی میں نے اور شاہد عباسی نے میاں نواز شریف کی بات کی تو ہمیشہ عزت سے بات کی ہے، اور ہمیشہ ہم نے سمجھایا، اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت وفادار آدمی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے میرے ذہن میں، ٹھیک۔ لیکن میرا معاشی پالیسی پہ بہت اختلاف تھا مسلم لیگ سے، تو میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ شاہد بھائی کا سیاسی پالیسی پہ مسلم لیگ سے اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دشمنیاں کریں گے یا بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا سر، آپ کی پارٹی کو لے کر کچھ بڑے نام شیئر کیجیے گا جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شاہد آفریدی کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا ہے، نہ میری شاہد صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اس بارے میں، شاہد آفریدی صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب سے شاہد آفریدی کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے کسی بھی سیاستدان کو آج تک ہمارے ساتھ جوائن کرنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ شاہد آفریدی تو سیاستدان نہیں ہے نا سر۔ ہم نے غیر سیاسی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ غیر سیاسی لوگوں میں آپ کو جیسے میں نے گزارش کی کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ ہیں، ری امیجننگ پاکستان کے سیمینار میں بھی آتے تھے، جو پی ٹی آئی کے ہیلتھ وزیر تھے، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہیں سچ، مطلب وہ ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر طارق بنوری جو کہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر اکنامکس میں اور تعلیم میں، لمس کے بھی تھے اور ایچ ای سی کے بھی صدر تھے، اس کو پھر ہٹوانے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد بوئیز جعفری صاحب ایک کراچی سے وکیل ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میں مشہور لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جن کے نام آپ کے ناظرین نے سنے ہوئے ہوں۔ جو سیاسی لیڈران ہیں مثال کے طور پہ، اس میں سردار مہتاب عباسی صاحب جو سابق چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سینیٹر جاوید عباسی ایبٹ آباد سے سینیٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ظہیم قادری صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر تھے انرجی کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا زاہد توصیف جو کہ ایم این اے تھے فیصل آباد سے نون لیگ کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی سے جو شیخ صلاح الدین صاحب ہیں، ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے 2 مرتبہ، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سیاسی لیڈران بھی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ تھی، اور کوشش میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں، کہ بہت سارے غیر سیاسی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کے نام آپ کو اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور پیش کر دوں گا، کہ ان کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ ابھی سیاست میں نہیں ہیں، لیکن آج سے 20 سال پہلے مفتاح اسماعیل کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، یا عارف الوی کو آج سے 35 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ نئے ایسے لوگ ہیں، کئی ڈاکٹر حضرات ہیں، کئی پی ایچ ڈی حضرات ہیں۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک آئی پی اے کی پروفیسر ہیں لالا رخ اعجاز صاحبہ، پی ایچ ڈی ہیں۔ سر کوئی ریٹائرڈ فوجی افسران وغیرہ کا نام ہے؟ کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی نہیں ہے۔ ہم مطلب اگین وی ہیو نتھنگ اگینسٹ ریٹائرڈ فوجیز، کوئی بھی نہیں۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ سیاستدان سے ہم نے کسی نے سیاستدان سے نہیں کہا، تو ریٹائرڈ کسی فوجی سے بھی گزارش نہیں کری۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب جو ہے ریٹائرڈ فوجی کب ہے پاکستان کی سیاست میں؟ اگین سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، اگر 2 چیزیں ہوں کہ ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کمپیٹنس ہونی چاہیے۔
نہیں تو سر ہمارے ریٹائرڈ فوجی افسران کا ماضی کہاں داغدار ہوتا ہے؟ اگر کوئی رابطہ کرے تو ہوتا ہے. دیکھیے سچی بات ہے کہ ہوتا ہے, ہم بات نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا, سیاست کا, سیاسی لوگوں کا, اور صرف سیاسی لوگ ہی بدنام نہیں ہے کریں آپ, سیاسی لوگوں کا بھی ماضی داغدار ہوتا ہے. بہت سے ایماندار اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں, لیکن کچھ لوگوں کا ماضی داغدار ہوتا ہے. اسی طرح فوج میں بھی کچھ ہوتے ہیں ایسے, اسی طرح بیوروکریسی میں بھی کچھ ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے معزز جج صاحبان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہوں گے. تو ہر مولوی صاحبان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ممبر پہ دیکھا ہے کہ مولوی صاحبان نے کیا حرکت کری ہے. تو ہر پروفیشن کے اندر, لائرس کے اندر, ہر پروفیشن میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس بار اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا, تو وہ تو نون لیگ کے سر بڑے پرانے معیشت کے کھلاڑی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا گیا یا کسی اور نے بھروسہ نہیں کیا ان پر؟ سر میں اب کیونکہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے سر آپ دیکھتے تو ہیں نا معیشت, لیکن مجھے انٹرنل تو ان کا نہیں پتا نا کہ کس نے کیا کروایا, مطلب مجھے نہیں پتا. جو وہ تو پرائم منسٹر صاحب کا ثواب دید ہے, وہ جس کو بنائے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی جو لاسٹ ٹائم رہی, آپ کے بعد جو کارکردگی ان کی رہی, اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کو, مجھے سچ مچ نہیں پتا قسم سے کہ کیوں نہیں بنایا ان کو اور کیوں کسی اور کو, اورنگزیب صاحب کو بنایا. میں اتنا جانتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہیں. تو آپ کے خیال میں اورنگزیب صاحب اسحاق ڈار سے زیادہ قابل ہیں معیشت کے میدان میں؟ یار میں سچی بات ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈار صاحب کے بارے میں پرسنلی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قابل زیادہ ہے, وہ قابل زیادہ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں اس ٹاپک کو, باقی آپ کی مرضی. نہیں سر, جیسے کہیں. ویسے میرا ایک اور سوال بھی تھا, پوچھ لیجیے, جواب نہیں دوں گا لیکن پوچھ لیجیے. تھوڑا سا ہارڈ ہے. بالکل ہارڈ ہے تو کیا ہے. سر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار سے آپ کی دوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب سندھ میں گورنر کی پوسٹ ویکنٹ تھی تو آپ بھی گورنر بننا چاہتے تھے, تو آپ نے کئی بار ان سے رابطہ بھی کیا, اپروچ کیا ان کو, مگر اسحاق ڈار نے جو ہے وہ محمد زبیر کی طرف اپنا وزن ڈالا. تو کیا یہ بھی ایک ناراضگی کی وجہ, یہ بات صحیح ہے؟ مجھے ایک بڑے قریبی, نہیں کوئی ناراضگی کی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک دن میں نے ڈار صاحب سے کہا تھا, ہم لوگ جہاز میں کراچی آ رہے تھے, کہ یار مجھے گورنر بننا ہے, اور پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو تھے, خواجہ آصف, حسن اقبال, شاہد عباسی, ان سب نے میاں صاحب کو یہ کہا تھا کہ مفتاح کو بنائیں. لیکن مریم بی بی جو تھیں وہ زبیر سے زیادہ کلوز تھی, اور پھر میاں صاحب کا یہ فیصلہ تھا. تو میاں صاحب سے بھی ناراضگی نہیں تھی, تو کسی ایک کو ہی بنا سکتے نا, 4 لوگوں کو تو نہیں بنا سکتے. تو میں بھی تھا, زبیر بھی تھے اس ریس کے اندر, اور اپنے اللہ ان کو بخشے مشاہد اللہ خان صاحب بھی تھے, لیکن زبیر صاحب کو بنا لیا. اس میں کسی سے ناراضگی تو نہیں کر سکتے آپ. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہیز بین سو کائنڈ کہ گورنر نہیں بنا اور اس کے بعد فائنانس منسٹر بن گیا, تو اللہ نے بہتری کر دی. تو اس سے ڈار صاحب سے کیوں ناراضگی ہوگی؟ تو میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا, ڈار صاحب سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. میرا اور ڈار صاحب کا اختلاف ہے, کرنسی کے اوپر ہمارا اختلاف ہے, کہ کرنسی کے فلوٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی سی اکنامک پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے ہمارا. لیکن ناراضگی, مطلب اب اس عمر میں ناراضگیاں نہیں کرتا ہوں لوگوں سے. صحیح. اچھا سر, ابھی ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے عزم استحکام, مگر سر مطلب ارادہ تو اچھا ہے, مگر نیک کام شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پھوٹ پڑ رہی ہے. پارلیمنٹ میں جو ہے کافی جماعتیں اس کی حمایت نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت حمایت نہیں کر رہی؟ سر ابھی پی ٹی آئی کو وہ ہے, فضل الرحمان نے کہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب سب متفق نہیں ہے نا. ماضی میں ہم نے اس طرح کے جو بھی آپریشن دیکھے ہیں اس میں سب جماعتیں متفق ہوتی ہیں, چاہے وہ ضرب حزب ہو, پی ٹی آئی کی کیا سوچ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے 2023 میں جتنے فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, ابھی بات جیسے ہم کر رہے تھے, وہ 2016 کے بعد سب سے زیادہ ہوئی ہیں. تو وہ طالبان آ کے ہمارے بچوں کے اوپر, ہمارے جوانوں کے اوپر اٹیک کریں اور ہم شہادتیں دے رہے ہوں, تو ہم کیا اس کا جواب نہ دیں؟ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی حکومت کی ریٹ کو اسٹیبلش نہ کریں؟ اگر طالبان ہو یا دیگر لوگ ہوں, وہ ادھر ہمارے چائنیز مہمانوں کو مار رہے ہوں, جس کی وجہ سے سی پیک کے اوپر پریشانی ہو گئی اور چائنا تھوڑا سا سیکنڈ اس میں آ گیا ہے, تو ہم اس کا کوئی سدباب نہ کریں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ عزم استحکام یا جو بھی آپریشن ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں. سوال یہ کہ پہلے سے کیوں نہیں تھا. سوال یہ کہ اس کے علاوہ جو اس کو لوگ اپوز کرتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن اپوز کر کے آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہ کہ آپ مار کھاتے رہیں. ایک غلطی آپ نے کی ہے,
اور جس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور خان صاحب بھی شامل ہیں، اور بعد میں پی ٹی ایم بھی شامل ہے۔ اور غلطی یہ تھی کہ جو طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کی جیلوں میں تھے، اور وہاں پہ پھر جب طالبان آئے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو پہلے آپ نے طالبان سے یہ بات نہیں کری تھی کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ ان کو پاکستان ری سیٹل کر دیا۔ جب آپ نے ان کو ری سیٹل کرا، 20,000، وہ خان صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ 20,000 30,000 لوگ ہیں، جس میں 5,000 لڑنے والے ہیں، باقی نارمل لوگ ہیں۔ تو جب آپ نے ان کو ری سیٹل کیا ہے، جو 5,000 لوگوں کو آپ لے کر آئیں گے جو زندگی بھر بندوق ہی چلائی ہے، جو کوئی آٹو میکینک کا کام نہیں کر سکتے، جو کوئی ویلڈر کا کام نہیں کر سکتے، جن کو کام ہی آتا ہے، اور جو ایک آئیڈیولوجیکلی اس طرح ٹرین ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ تو غلطی تو وہ ہوئی تھی ہم سے۔ اب جب ادھر آ گئے اور یہ مارا ماری کر رہے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو آج جو پریس ریلیز آئی ہے وہ یہ کہ میرے خیال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ پاپولیشن ری سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، یا پاپولیشن کو مائیگریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ٹیریٹری ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے، اگر آپ یہ نہ کرتے نا ابھی، تو کچھ عرصے بعد ان کے پاس ٹیریٹری بھی ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی تک ہم ہندوستان، بنگلہ دیش سب سے امیر ملک ہوتے تھے، اس کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں ہماری نظام حکمرانی میں، لیکن ایک جو بڑا فیکٹر ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ پاکستان میں ٹیررزم ہے۔ اور ہم اکثر یہ بولتے ہیں کہ یار ہمارا پرسیپشن خراب ہے، ریالٹی اتنی خراب نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہماری ریالٹی بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ کسی شہر میں پاکستان کے محفوظ نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے ادھر بڑا پرابلم ہے۔ کراچی میں ٹی ٹی پی نہیں ہے، لیکن آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کسی نوجوان کو گولی مار دی گئی، کہیں ڈکیتی ہو گئی، کہیں یہ ہو گیا، فون چھن گئے، بم پھٹ رہے ہیں، وہاں پہ چائنیز لوگوں کے اوپر بم پھٹ رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہا ہے، کے پی میں ہو رہا ہے۔ ایسا کیسے چل سکتا ہے ملک؟ مطلب ہماری حکومت کو اپنی ریٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ کام ضروری ہے کرنا۔ تو لیکن یہ کہ یہ بھی میں کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کام کیا پچھلی مرتبہ ضرب عضب کے اندر، اور سکسیسفلی کام کیا، لیکن اس کے بعد وہ پالیسیز پرسیو نہیں کر سکے ان لوگوں کو واپس لا کے جب رکھا ہے، اور کہ ہم اس کی سپلائی لائن توڑ سکیں طالبان کی، تو کہیں نہ کہیں ہمارا پالیسی فیلئر ہو گیا۔ تو اب میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم اپنی ماضی کی ایک غلطیاں ایکنالج کریں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، دو اس غلطیوں کو ٹھیک کریں، اور ان غلطیوں کی روشنی میں نئی پالیسی فارمولیٹ کریں کہ نہ صرف ہم یہ جنگ جتنے کائنیٹک آپریشن کریں، لیکن اس کائنیٹک آپریشن کے بعد ہم ایسی پالیسیز وہ کریں پرسیو کہ طالبان کی سپلائی لائن آف نیو جہادیز ختم ہو جائے، کہ جو آج ہمارا لڑکا بعد میں طالبان بنتا ہے تو ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیسی زندگی اس کی ہوگی یہ طالبان بن جاتا ہے۔ اچھا سر، ماضی میں جو ضرب عضب کی آپ بات کر رہے ہیں، ماضی میں دیکھا جائے تو ایک کامیاب آپریشن تھا، اس کے بعد دہشت گردی کافی کم ہوئی پاکستان میں، مگر سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس آپریشن پر سب کا اتفاق تھا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں، تو کیا یہ الارمنگ نہیں ہے اس آپریشن کے لیے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ مطلب سب کو آن بورڈ لیا جاتا؟ بالکل اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب یہ کریں، عمر ایوب کو بلائیں اپنے پاس چائے کے لیے، تھوڑی دیر چائے پیے ان کے ساتھ، ان کو سمجھائیں۔ مولانا صاحب سے تو پرانی رفاقتیں ہیں، بڑے میاں عمر صاحب ایوب سے کیوں؟ اڈیالہ چلے جائیں، جو چلے عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن، اس سے بات کریں، اڈیالہ چلے جائیں، جو بھی کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ بہتر یہی ہے کہ اس پہ ملک گیر کنسنسس ہو جائے، لیکن پھر اگر میں وہ کروں کہ دونوں طرف سے تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے کہ ہاں یار دیکھو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور میں نے تو 2 دن پہلے یہ سنا تھا کہ جو ہمارے کے پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ یہ اور یہ سوال پھر آپ لوگوں کو پوچھنا ہے، جرنلسٹوں کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، کہ اگر یہ آپریشن نہ ہو تو پھر کیا اس کا سدباب کیا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے تو بتا دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر طالبان کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پاکستان میں، ٹیررزم کا مسئلہ مارا ماری کے علاوہ صحیح ہو سکتا ہے، آپریشن کے بغیر صحیح ہو سکتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی طریقہ ہوگا پھر پی ٹی آئی کے پاس یا سنی اتحاد کے پاس یا مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو وہ طریقہ سن لیتے ہیں۔ عمران خان کو جیل گئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا، تو سر آپ لوگ جب نون لیگ میں تھے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کرتے تھے، کاؤنٹر کرتے تھے، تو ایک جملہ بڑا سننے کو ملتا تھا کہ عمران خان کبھی جیل نہیں گئے، جیل میں رہ نہیں سکتے،
تو سر 1 سال ہو گیا ان کو جیل میں رہتے ہوئے، تو آپ لوگوں کو سرپرائز کیا انہوں نے کہ مطلب، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر کوئی جلدی بھی نہیں ہے باہر آنے کی، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاستدانوں کا تو یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ جیل میں جاتے ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ بھی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتا ہے پاکستان میں، تو سیاستدان تو ایک لحاظ سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے جیل میں جاتا ہے۔ تو عمران خان نے آپ کو کیا لگتا ہے گین کیا ہے یا لوز کیا ہے جیل جا کر؟ جیل جا کے پاکستان میں آج تک کسی سیاستدان نے اپنی پاپولیرٹی تو لوز نہیں کی ہے، نہ جیل میں بیٹھے بیٹھے پاپولیرٹی لوز کی ہے، تو خاص لوز تو نہیں کیا ہوگا سیاسی طور پر، تو خان صاحب کی کوئی اس میں لاس نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں ان کو جو سیٹیں ملی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ فری اینڈ فیئر ہے؟ اتنے ہی نمبر تھا عمران خان کا؟ نہیں، اوبویسلی ناٹ۔ خان صاحب کی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، اور مجھے تقریباً نہیں، مجھے یقین ہے کہ میجورٹی تو کم از کم تھی، شاید 2/3 بھی ہو، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنی سیٹیں ہیں، لیکن مسلم لیگ کی 25-26 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ 30 سیٹیں تو میکسیمم ہو گئی مسلم لیگ، اس کے اوپر نہیں تھی۔ 30 سیٹیں؟ ہاں، مشکل سے میکسیمم، شاید 30 بھی نہیں تھی۔ تو سر وہ پارٹی جس کا مینڈیٹ آپ کے مطابق 30 سیٹوں کا ہے اور اس کا وزیر اعظم ملک کو رول کر رہا ہے، تو کیا یہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے؟ اور کیا وہ وزیر اعظم اس ملک کو چلا سکتا ہے جس کو ووٹ ہی نہیں ملے؟ ہم کیا بہتری کی امید رکھیں اس حکومت سے؟ نہیں رکھیں، امید رکھیں لیکن توقع نہ کریں۔ دیکھیں یہ اخلاقی طور پر بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ مسلم لیگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہار کو جیت بنا کر اور قبول بھی کر لیا، اور اس کو جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں سویکار کر لیا، جو بھی کر لیا، ٹھیک۔ یہ غلط ہے، مسلم لیگ کی سیاست پہ یہ بہت دبا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ مارشل لا آتا ہے، تو جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے کہ میں پاپولر ہوں، وہ بولتا ہے میں سب سے طاقتور ہوں، میں ملک کے لیے جو کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں بہتر ہے اور میں یہ کروں گا۔ لیکن ایک جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، بولتا نہیں میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آیا ہوں، میں سب سے پاپولر ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے ذہین ہوں، سب سے اچھا ہوں، لیکن بولتا نہیں میں سب سے زیادہ مقبول ہوں۔ جب پاکستانی جمع ہوئے تھے، ایک جرگہ کیا تھا پاکستان نے، سب سے زیادہ لوگوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، یہی نا، ووٹ تو اسی کو بولتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوا ہے، تو سیاسی لیڈر کو بغیر مینڈیٹ کے رول کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جو فنڈامنٹل ریفارم ضروری تھے وہ اس بجٹ میں بھی نہیں کیے انہوں نے، جو چیزیں کرنی ضروری تھی وہ نہیں کی انہوں نے، اور ان کے اس بجٹ کی وجہ سے 1-8 کروڑ لوگ اگلے سال اور خط غربت کے نیچے جائیں گے، کیونکہ جو ضروری چیزیں ہیں اس ملک کے لیے، کیونکہ ملک ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی تھی، کچھ فنڈامنٹل اصلاحات کرنی تھی، لیکن اگر آپ ووٹ لے کر نہیں آئے عوام کا، تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں، کہ سیاست میں ایسا کیا نشہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو ووٹ نہیں ملا، آپ 3 بار پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کریج کیوں نہیں ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیں کہ مجھے اس طرح کا مینڈیٹ نہیں چاہیے؟ دیکھیں وہ خود پارٹی کے صدر بن کے بیٹھے ہیں، بھائی وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، سمدھی جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو مطلب ایک سیاستدان میں ایسی کیا ہوتی ہے کہ مطلب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا کسی بھی قیمت پر؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے، میں سچ مجھے نہیں، آپ نے بھی تو مطلب منسٹری چھوڑی ہے، ابھی بھی چاہتے تو آپ پارٹی میں رہتے، آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا۔ مجھے سیریسلی ہر انسان کی الگ کیلکولیشن ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس دن الیکشنز تھے، جس دن رات کو پورے ریزلٹس نہیں آئے تھے، اس سے پہلے سعد رفیق صاحب نے لطیف خوسا صاحب کو مبارکباد دے دی تھی۔ اچھی ایگزامپل دی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے دی تھی کہ وہ کچھ 47 نہ ہو جائے ان کے ساتھ، مگر وہیں خواجہ آصف بھی ہیں سر۔ بالکل ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سیاست میں کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ چوری بھی کرتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کام کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ تو امید رکھیں کہ اگر آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملتا تو آپ اس کو بڑے دل کے ساتھ قبول کریں گے، اور آپ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اس کی مطلب اگر میں کسی ایک چیز کی، دیکھیں یہ بالکل میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ ہم حکومت میں آئیں گے، لیکن یہ گارنٹی کر سکتا ہوں میں آپ کو کہ کبھی بھی 47 کے ذریعے حکومت میں نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے ہی کہتا ہوں کہ پرسنلی آئی انجوائے پالیٹکس فار پالیٹکس سیک، اور شاہد صاحب اور میرا یہ خیال ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ باتیں کرنا ضروری ہیں ملک کے لیے، یہ صرف گو کے صرف باتیں ہی ہیں، لیکن یہ باتیں رکھنا ضروری ہیں کہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے اور ملک کو کیا کیا ضرورت ہے۔
ہو سکتا ہے ہم کبھی بھی پاور میں نہ آئے لیکن ہماری وجہ سے کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں، یہ حکومت کر لے. اور ہماری تو خواہش یہ ہے، دیکھیں یہ ہم نے پارٹی میں ایک رول رکھا ہے کہ 6 سال سے زیادہ کوئی صدر نہیں رہ سکتا، 2 ٹرم سے زیادہ. ٹرم کا میرے خیال سے کچھ دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ 2 ٹرم سے زیادہ کوئی صدر نہیں رہ سکتا. تو شاہد صاحب اگر پہلے صدر بنتے ہیں تو 6 سال رہیں گے، 8 سال رہیں گے، اس کے بعد ہٹ جائیں گے. پھر ان کا بچے نہیں آ سکتے، ان کے رشتہ دار نہیں آ سکتے، کوئی اور آدمی آئے گا یا کوئی اور عورت آئے گی. اچھا یہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں، نو نیپوٹزم اینڈ ٹرم لمٹس. تو آپ نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نون لیگ میں رہتے ہوئے وہاں کرنے کی کیوں کوشش نہیں کی؟ شاید خاقان عباسی تو دیکھیں پارٹی کا کیا ہے، میاں نواز شریف کی. دیکھیں پاکستان میں کوئی ایک جماعت اسلامی سیاسی پارٹی ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے امیر تھے، پھر اس کے بعد میاں طفیل بنے، پھر اس کے بعد قاضی صاحب بنے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، بالکل صحیح، پھر منور حسین صاحب تھے، پھر سراج صاحب تھے، اور اب حافظ نہیں ہے. تو مختلف ایریا سے لوگ آتے ہیں، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، اور نئے نئے سے پارٹی چل رہی ہے، لوگ چلے جا رہے ہیں. ہم ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں ایکسیپٹ کہ جماعت اسلامی سے ہر چیز میں دور ہوں گے انشاءاللہ. اگر امپریس لگ رہے ہیں آپ، امپریس لگ رہے ہیں جو چیز سچی ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں بول رہا ہوں کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، الیکشن جیتا ہے. باقی عمران خان کی اگر برائی کروانی ہے، اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ الیکشن ہارے ہوئے تھے. جماعت اسلامی کی بہت ساری پالیسیاں بہت غلط ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت تو جماعت اسلامی میں ہی ہے نا، تو باقی پارٹیوں میں تو نہیں ہے. کوئی خاندانی پارٹی ہے تو عمران خان صاحب لائف ٹائم صدر ہیں کہ جو عمران خان کہتے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ پوری پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایسی پارٹی نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10 20 15 سال 25 سال 30 سال بعد شاید بھائی اور میں جب نہیں بھی ہوں گے، وہ تو اتنا بھی عرصہ شاید نہ رہیں، تو کوئی ایک بچی یا کوئی ایک بچہ کسی گاؤں گوٹ میں پاکستان میں یہ بات سن رہا ہے، وہ پارٹی میں جوائن کرتا ہے، 20 سال بعد وہ صدر بنتی ہے پارٹی کی، اور وہ انشاءاللہ کبھی الیکشن جیتے گی اور وہ لے کر جائے گی ہماری پارٹی کو حکومت میں. ہم اس کا بھی انتظار کریں گے کیونکہ ہماری پارٹی تو انسٹیٹیوشنلی چل رہی ہے، ہمیں جلدی نہیں ہے. کہ عمران خان کی ڈیل سے متعلق بھی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ان کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، پھر کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے دونوں طرف سے. ہم نے ابھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ایسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے زیادہ عرصے کیا تک؟ ڈیل دے سکتے ہیں عمران خان کو آپ؟ یہ عمران خان کیا فوج کو کیا آفر کرے گا یا حکومت کو کیا آفر کرے گا؟ دیکھیں ایک عمران خان کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ خبر آئی تھی نا کہ میں اور شاہد بھائی اور احسن اقبال بے گناہ تھے، پی ٹی آئی کے لیڈران کہہ رہے ہیں. تو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا تو شوق تھا نا، وہ کہتا تھا سران ثنا کو جیل میں ڈالا تھا. رانا ثنا کو کس لیے جیل میں ڈالا تھا؟ چرس کا کیس بنا تھا، جھوٹا کیس تھا، جھوٹا کیس تھا، خان صاحب کے کہنے پہ بنا تھا. وہ شہزاد کیا نام ہے بیچارہ، شہریار آفریدی صاحب، اللہ کی قسمیں کھا رہے تھے، جھوٹا کیس نکلا. مریم نواز شریف کو بند کیا تھا. مریم نواز شریف تو کبھی حکومت میں رہی نہیں تھی، آپ نیب کا کیس کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اپنے ارشد ملک کی بھی ٹیپ سنی تھی وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب کو بھی اپنے اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں ڈالنے کا شوق تھا. تو آج جو اپوزیشن کا لیڈر ہے، اگر ایک رانا ثنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے کہ جس دن عمران خان چھوٹے گا اور یہ حکومت میں آئے گا تو پھر مجھے جیل میں ڈالے گا. تو بولتا ہے اس سے تو اچھا ہے کہ یہیں بیٹھے رہو یار، جھوٹی حکومت بھی ہے تو کم از کم جھوٹ کی حکومت ہے، چلو کم از کم بیٹھے رہو، جیل میں تو نہیں ہو تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ڈیل ان کی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب مشکل ہی لگتا ہے ڈیل، مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کی نہ خان صاحب کے حق میں ڈیل کرنا، نہ فوج کے حق میں اور حکومت کے حق میں ڈیل کرنا. مجھے توقع نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی، میں چاہتا ہوں کہ اس میں کیونکہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان ہیں اور وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، کہ کوئی نہ کوئی راستہ اس ملک کے لیے نکالنا پڑے گا. اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنی انا کو چھوڑ کے پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر ایک میز پہ بیٹھ کے تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی. ہم طالبان سے بات کرتے ہیں، ہم مودی جی سے بات کرتے ہیں، غزہ میں جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، اس میں بھی حماس کے لیڈر اور اسرائیلیز جو ہیں وہ قطر میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپس میں یہ لوگ کچھ بات کر کے کوئی لاہ عمل نکالیں، 1 آدھ سال میں الیکشن کروا دیں، جو بھی کریں، کوئی نہ کوئی اس جمود کا حل نکالنا ہوگا. ہم ملک بڑا بری جگہ پہ پھنس گیا ہے، تو یہ اللہ کرے حل نکلے، لیکن مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا.
ابھی ہم نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں جنرل صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ برا بھلا کہا. تو سر ایسا ہی کچھ ملتا جلتا یہاں پر کراچی میں الطاف حسین کے ساتھ بھی ہوا تھا. نواز شریف صاحب کو جگہ مل گئی, الطاف حسین صاحب کو اب تک ان کا راستہ بند ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے میں تھوڑی زیادتی ہوئی ہے؟ یار ایک تو کہ میاں صاحب نے فوج کے لیڈران کے خلاف نام لے کے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات بھی غلط نہیں تھی. اچھا. الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے, میرے خیال سے اس میں ایک کوالٹیٹیو فرق ہے. اور مسلم لیگ میں 12 سے 15 سال رہا ہوں, کبھی بوری بند لاشوں کا انتظام نہیں کیا نواز شریف نے. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ نواز شریف کے پاس کوئی کمانڈرز ہوں, سیکٹر کے لڑکے ہوں جو بوری بند لاشیں کریں. تو فرق تو ہے نا. چلے سر, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک. آپ ہمارے جو ایم کے دوست ہیں ان سے پوچھ لیجیے الطاف صاحب کے بارے میں. ارے شہباز شریف صاحب جو ہے چین گئے تھے, اس سے پہلے سعودی عرب گئے تھے. یہ ایم او یوز کی ویلیو کیا ہوتی کیا ہے؟ زیرو. چائنیز کو یہاں پہ مارا جا رہا ہے, چائنیز کے پیسے نہیں دے جا رہے, اور پھر ہم چائنا پہ جا کے بولتے ہیں کہ اور پیسے لگا دو, تو بولے گا جو اچھے لوگ ہیں کھانا وانا کھلا دیتے ہیں. تو اگر ایسا ایف سی نے کچھ کرنا ہے تو ملک کے حالات ٹھیک کرے نا. دنیا میں جو ملکوں میں ایف ڈی آئی آتی ہے ادھر ایسا ایف سیاں تو نہیں ہوتی نا. کراچی میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ گوٹکی کی اسکول چلا رہا ہے, لاہور میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ رحیم یار خان کی اسکول چلا رہا ہو. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ ٹیچرز آپ اس لیے ہائر کر دیں کہ وہ آپ کا ووٹر ہے. 3000 اسکولیں بلوچستان میں جو پچھلی بنی ہے نا, اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں. حکومت 5000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ پاکستان پر میں. 5000 روپے ہر ماہ خرچ کرتی ہے جی, سرکاری اسکول میں. سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو 2000 روپے میں اورنگی میں کراچی میں اسکولیں مل جاتی ہیں, لاہور میں آپ کو شاہدرہ میں اسکولیں مل جاتی ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے غریب لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی آپ اب چاہیں تو پرائیویٹ اسکول میں اپنا بچہ بھیج دیں, 5000 روپے فی ماہ ہم آپ کو واؤچر دے دیں گے, اسکول کو ڈائریکٹ پیسے بھر دیں گے. کہ ہم ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. 100%. جب 78% بچہ آپ کا 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے, تو آپ کو یہ بات مجھ سے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ حکومت کی اسکولیں چلنی چاہیے. تو معافی مانگنی چاہیے حکومت پاکستان کو پاکستانی لوگوں سے. ایک طرف آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگے گا, آپ نے اس سے قربانی لی, لیکن آپ نے کہیں قربانی نہیں دی. 75 ارب روپے آپ نے رکھ دیا ایم این ایس کے خرچے کے لیے, صوبوں نے 300-400 ارب روپے آپ نے ایم پی ایس کو دیا ہے. تو آپس میں چیزیں بانٹ رہے ہیں. ابھی بھی آپ بڑی پراپرٹیز پہ ٹیکس نہیں. تو آپ نے بھی سر بجٹ دیے ہیں, یہ آپ نے اپنے بجٹ میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ نے بھی کوئی پراپرٹی پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا, زراعت پہ بھی کچھ نہیں کیا.